عاد کی قوم اپنے تکبر میں اتنی اوپر چلی گئی اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں، ہم طاقتور قوم ہیں، ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ کہ ان پر اللہ کا فیصلہ اتر گیا۔ بس دھول کا دھواں، گرے ہوئے مکان اور سناٹا ہی نظر آیا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے اللہ نے انہیں محفوظ رکھ لیا۔ ہم بچ گئے، اللہ کا شکار ہے ہم بچ گئے۔ عذاب کے بعد ان لوگوں نے اپنی پرانی بستی چھوڑ دی۔ راستہ مشکل تھا مگر صبر ان کا ساتھی۔ نجد اور حجاز کے پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک ہریالی سے بھرا علاقہ آیا۔ العلا، وہاں ان کی زندگی نئی طرح سے چلنے لگی۔ نسلیں بنتی گئیں، لوگ بڑھتے گئے اور آخرکار ان کی اولاد وادی الحجر مدائن صالح پہنچ گئی۔ اسی جگہ سے سمود نام کی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ سمود کی اولاد دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی گئی۔ اللہ نے انہیں قوت دی، سمجھ دی اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے کا ہنر دیا۔ وہ پتھر کی چٹانوں میں ایسے شہر بناتے کہ ان کی دیواریں سیدھی، ستون بے مثال اور نقش بہت نفیس ہوتے۔ لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نعمتوں کو اپنی کمائی سمجھ لیا۔ غرور ان کے چہروں پر آ گیا۔ ان کا کہنا تھا، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر شرک پھیلا۔ پتھر کے بت تاکوں میں رکھ کر ان کی پوجا ہونے لگی۔ مظلوموں پر ظلم زمین پر جھک جا بدمعش۔ اور سرداروں کا حکم ہی قانون بن گیا۔ سمود کی اسی قوم میں عبید بن مسک کے گھر ایک روشن چہرہ پیدا ہوا، صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ان کے اندر علم کی روشنی، سمجھ اور کمال کی نرمی تھی۔ جوانی آئی، دنیا کی چمک سامنے تھی مگر ان کا دل صرف اللہ کی یاد میں لگتا۔ راتیں تنہائی میں گزرتیں اور ذکر بس اسی کا ہوتا۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا لیا۔ انہوں نے قوم سے کہا، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ہوتے کسی کو نہ پکڑو۔ یہ بات سن کر سردار مسکرانے لگے، مذاق اڑاتے ہوئے بولے، کل تک تو ہمارا عقل مند ساتھی تھا، آج ہمیں اپنے معبودوں سے روکنے لگا۔ آج سب کو بتا دیں گے صالح حق پر نہیں۔ قوم سمود کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے، چہروں پر طنز، دل میں گھمنڈ اور زبان میں ضد۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو ہمیں ایک نشانی دکھاؤ۔ یہ چٹان دیکھ رہے ہو؟ اسی کے اندر سے ایک زندہ طاقتور اونتنی نکال کر دکھاؤں۔ یہ مانگ کوئی عام مانگ نہیں تھی، یہ ضد تھی۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ہوا کا رنگ بدلنے لگا۔ اچانک وہ چٹان اندر سے گونجتی ہے، پھر دھیرے دھیرے دو حصوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ روشنی ابھرتی ہے، دھول اٹھتی ہے اور بیچ سے ایک شاندار اونٹنی سامنے آتی ہے۔ یہ تھی ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اب انکار کا کوئی رستہ نہیں۔ ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دل پتھر ہو تو معجزہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ معجزہ یہیں رکتا نہیں۔ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا، اور جب اونٹنی دودھ دیتی تو پوری قوم کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن اونٹنی کا، ایک دن قوم کا۔ مگر سرداروں کو یہ سب پسند نہیں آیا۔ غمنڈ ان کی راہوں کو اندھیرا کر چکا تھا۔
पानी पर हुकूमत, हम पर एक ओंतनी की शर्तें चलेंगी, यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है? जब कुछ लोग ईमान की तरफ बढ़ने लगे तो उनको डर था। कल को सारी कौम सालेह के पीछे न चल पड़े। एक रात साजिश तय हो गई। रात का साया गहरा हुआ, पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। कातिल चुपके नाकतुल्लाह का पीछा करने लगे। नाकतुल्लाह वादी की तरफ जा रही थी। फिर एक ही वार तीर हवा को चीरते हुए निकला। ऊंटनी झटके से जैसे टूट सी गई। ऊंटनी लड़खड़ाई और एकदम जमीन पर गिरकर खामोश हो गई। अब पानी सिर्फ हमारा। सालेह अलैहिस्सलाम गुस्से से आए और कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मिटा दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन देख लेंगे। पहला दिन चेहरे पीले पड़ गए जैसे किसी ने रोशनी छीन ली हो। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा तपने लगी और आसमान खून जैसा लाल हो गया। तीसरा दिन चेहरे सयाह, वादी में एक अजीब सी बू, जैसे मौत करीब फिरती हो। अजाब करीब है। फिर फजर से पहले जमीन कांप उठती है, पहाड़ लरस जाते हैं, एक दहशत अंगेज आवाज गूंजती है और एक चीख इतनी सख्त कि दिल फट जाए, रूह तक हिला दे। कौम समूद का सब कुछ वहीं पर थम गया। अजाब उतर चुका था। वादी की खामोशी कह रही है, ताकत ईमान से होती है, इमारतों से नहीं। कल की ताकतवर कौम आज सिर्फ एक सबक है, घमंड उठे तो अजाब करीब होता है। ऐसी और दिल को हिला देने वाली इस्लामिक कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।